السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاہ۔ صلاۃ ادا کرتے وقت مصلیان بہت ساری جگہوں پر سہو کر جاتے ہیں، بھول کر جاتے ہیں، اور بسا اوقات جان بوجھ کر کے بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے رفع یدین۔ مشہور مسئلہ ہے، ہر کوئی اسے جانتا ہے۔ یہاں ذکر کرنا ہے کہ بعض ضعیف اور موضوع اور باطل روایات سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ رفع یدین صلاۃ میں درست نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے، ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث منسوب ہے کیا کہ رفع یدین کرنا درست نہیں ہے، اس سے صلاۃ فاسد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث منسوب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رفع یدیہ فی الصلاۃ فلا صلاۃ لہ، جس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو صلاۃ کے دوران اٹھایا اس کی صلاۃ نہیں، یعنی اس کی صلاۃ فاسد ہے، برباد ہے، اس کا کوئی معنی و مطلب نہیں ہے، وہ بے فائدہ ہے۔ ذرا دیکھیے حدیث کہاں ہے۔ اسے علامہ جوزجانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاباطیل کے اندر ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 12 مرفوعاً، اور کہتے ہیں کہ وہذا حدیث لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اس حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ سند میں مامون ابن احمد ہے، کانا دجالا من الدجاجلہ، یہ تمام دجالوں میں سے ایک دجال تھا، کذابا وداعا خبیثا، کذاب تھا، دروغ گوئی سے کام کرتا تھا، ودا تھا، حدیثوں کو بہت زیادہ گھڑتا تھا، اور خبیثاً خبیث تھا، یعنی گویا کی کیریکٹر کے اعتبار سے اور کرتوت کے اعتبار سے یہ خبیث النفس شخص تھا، جس کے بارے میں علامہ جوزجانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ اس حدیث کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب الموضوعات میں بھی پائیں گے، جلد نمبر 2 صفحہ 96 میں۔ اسی طریقے سے اللہ علی المصنوعہ کے اندر بھی پائیں گے، جلد نمبر 2 صفحہ 19، اور تنزیہ الشریعہ المرفوعہ میں پائیں گے، جلد نمبر 2 صفحہ 79 میں، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المجروحین کے اندر بھی اس کا ذکر کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 45 اور 46 پر موجود ہے۔ تذکرۃ الموضوعات کے اندر بھی 61 نمبر پر یہ موجود ہے۔ میزان الاعتدال میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اسے ذکر کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 429 پہ موجود ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ اسے لسان المیزان میں ذکر کرتے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ 7 پہ موجود ہے۔ الفوائد المجموعہ فی الحدیث الموضوعہ، یہ ہے علامہ شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، حدیث نمبر 29 ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ الاسرار المرفوعہ کے اندر بھی موجود ہے، حدیث نمبر 21 ہے، یہ حدیث کا نمبر ہے 81، اور اسی طریقے سے 334۔ المسنون فی معرفت الموضوع، یہ علامہ اللہ علی قاری کتاب کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 183۔ المنار المنیف کے اندر بھی موجود ہے، جسے ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 129۔ وہ احادیث مختارہ من موضوعات الجورقانی و ابن جوزی، علامہ جورقانی اور ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتابوں کے اندر جو موضوع احادیث ہیں اس کو انہوں نے اس کے اندر اکٹھا کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 45۔ السلسلۃ الضعیفہ، یعنی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ وآثرها السیئہ علی الامہ، یہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی اس کے اندر سے ذکر کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 568۔ تو اتنے علماء نے اپنی موضوع احادیث سے متعلق تصنیفات کے اندر انہوں نے اسے ذکر کی ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، اور اسے لوگوں کے مابین بیان کرتے ہیں کہ من رفع یدیہ فی الصلاۃ فلا صلاۃ لہ، جس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دوران صلاۃ اٹھایا اس کی صلاۃ نہیں ہے، یعنی درست نہیں ہے، اور قابل یا کہیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایک سنت کے خلاف موضوع حدیث گھڑی گئی ہے، اور المامون بن احمد نے اس کو وضع کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اس طرح کے موضوع اور باطل روایات سے بچائے، اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب सलात के लिए खड़े होते तो दोनों हाथों को उठाते थे, हज़वा मनकिबई अपने दोनों कंधे तक, बाद रिवायात में इला फुरुआ उज़नई कान के लौ तक। इसी तरीके से कहते हैं कि हिना कब्बर रुकू, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहते उस वक्त भी, इज़ा रफ़अ रअसहु मिन रुकू, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाते तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़अदैन करते। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में 3 मकामात पर रफ़अदैन साबित है। तकबीर तहरीमा के वक्त, रुकू को जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, और बाद रिवायात से ये भी साबित है कि तीसरी रकात के लिए जब खड़े होते तशहुद अव्वल के बाद खड़े होते तब भी दोनों हाथों को उठाते थे। ये 4 मकामात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। यही सुन्नत है, और जो इसके खिलाफ करे बिदअत, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ काम करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सुन्नत का मतवाला बनाए और मुहिब्ब सुन्नत बनाए, और बिदअत और खुराफात और मुखालफात नबवी से हमें और आपको बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।